کے کام کے لیے قبول فرمایا۔ دوستو بزرگوں بھائیوں، ہم نہیں لگے ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں لگایا ہے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے لگایا۔ دیکھیں، سوچیں، ذرا غور کریں، کتنی بڑی آبادی پوری دنیا میں ہے، 200 کروڑ کی آبادی، اس میں سے 800 کروڑ کی آبادی، اس میں سے 200 کروڑ مسلمان، اور اس میں سے کتنے لوگوں کو اللہ نے تبلیغ سمجھایا۔ ہم اپنے محلے کا جائزہ لیں، میری مسجد میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ 500 مکان، 800 مکان، 1000 مکان، 1200 مکان، دیہاتے ہیں 80 مکان، 100 مکان، 150 مکان، 200 مکان، اس میں سے 10 ساتھی، 15 ساتھی، 20 ساتھی، 25 ساتھی دعوت کے کام کو لے کے کھڑے ہیں۔ دوستو بزرگوں بھائیوں، ہم نے کھڑے ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں لگایا ہے۔ ہمارا کوئی عمل اللہ کو پسند آیا ہوگا جب جا کر کے اس کام میں ہم لگے، یا ہمارے آبا و اجداد کا کوئی عمل اللہ کو پسند آیا ہو جب جا کر کے اللہ نے اس محنت کے لیے قبول فرمایا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اگر میرے دل کے اندر یہ بات ہے کہ نہیں جی، میں اپنی عقل سے، اپنی طرف سے، اپنے فہم کی وجہ سے میں تبلیغ میں چل رہا ہوں، کر رہا ہوں، اگر یہ بات میرے ذہن کے اندر ہے تو مفتی عبد الرحمن صاحب امروہہ کے وہ فرماتے ہیں، اگر یہ بات میرے ذہن میں ہے کہ میں اپنی عقل سے چل رہا ہوں، اپنی طرف سے چل رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دماغ کے رگ کو تھوڑا آگے پیچھے کر دیں تو ہم اپنے سر کو لے جا کر دیوار پر ماریں گے۔ مانیں گے کہ نہیں ماریں گے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی توفیق سے ہم اس کام میں لگے ہیں اور چل رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہم تو کام میں لگے ہوئے ہیں، جیسے حق ادا ہونا تھا ویسا حق ہم سے ادا نہیں ہو رہا، جیسی فکر، جیسی محنت، جیسا کام مجھے اور آپ کو کرنا تھا ویسا کام میں نہیں کر رہا ہوں۔ کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہماری جو نیتیں ہیں وہ دوسروں کی ہوتی ہیں۔ ہماری مسجد میں کوئی جماعت ہوتی ہے، اس جماعت کے امیر صاحب سے کہتے ہیں، امیر صاحب فلاں سے ملنا ہے، وہ بے دین ہے، وہ بے عمل ہے، چلیں اس سے ملتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اے مولوی الیاس، تم نے یہ کیا کام شروع کر دیا؟ لوگ اگر بات کو نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عذابات کو اتاریں گے، جیسے کہ نبیوں کی بات کے انکار پر اللہ نے عذابات کو اتارا تھا۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مولانا، ہم لوگوں کو قائل بنانے کے لیے محنت نہیں کریں گے، ہم محنت اپنے لیے کریں گے۔ محنت کس کے لیے ہے؟ اپنے آپ کے بنانے کے لیے ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ دور دور تک یہ چیز ہمارے دعوت و تبلیغ کے اندر نہیں ہے۔ یہ کنفیوز ہے، مغالطہ ہے کہ دوسرے دیندار بن جائیں، دوسرے جو ہے فلاں کام کرنے والے بن جائیں۔ نہیں، میں کرنے والا بن جاؤں، میرا تعلق اللہ سے ہو جائے، میں اللہ سے لینے والا بن جاؤں۔ کام اپنے آپ کے بنانے کے لیے ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ساتھی تھے، بڑے فکر مند، وہ اپنی مسجد میں تعلیم شروع کی، کیونکہ حضرت نے کہا کہ جاؤ اپنے مسجد میں کام شروع کرو۔ مسجد پہنچے، پہنچ کر کے تعلیم شروع کی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، کوئی نہیں بیٹھا۔ ایک مہینہ گزر گیا، کوئی نہیں بیٹھا۔ فضائل کی تعلیم،
میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ جو تعلیم ہے نا، تعلیم فضائل اعمال و صدقات، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ کر کے یہ کتابیں تیار کی، اور اپنے زمانے میں خود راہ خدا میں چلتے تھے تو اس کی تعلیم کرتے تھے، جماعتوں کو ہدایت دی کہ اس کی تعلیم کریں، گھر میں تعلیم کریں، مسجد میں تعلیم کریں، انفرادی تعلیم کریں۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات تھی۔ ابھی ہم لوگ فیض الہی میں تھے، ڈاکٹر مختار صاحب وہ فرما رہے تھے، اقامت مسجد میں ہو گئی تھی، پہلی صف سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے آئے، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، بھائی زکریا وہ فضائل کی کتابیں تیار ہو گئی، اتنا تاکید فرمایا۔ ابھی ہمارے شہر بنگلور میں مستورات کے جوڑ ہوئے سلطان شاہ میں، اس میں حضرت فاروق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم سے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کتاب ہے فضائل اعمال و فضائل صدقات، اسی طرح بدل سکتے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کو فرمایا، اور حضرت نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک تھیلی ہے، حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے پاس جب بھی سفر میں جاتے ہیں وہ تھیلی ہوتی ہے، اس تھیلی میں فضائل صدقات لے کر چلتے ہیں اور انفرادی پڑھتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، سوچیں کہ یہی وہ کتابیں ہیں جو تبدیلی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے اس مرتبہ میں 4 مہینے لگا کر آیا تو فضائل صدقات سے بڑا نفع ہوا۔ ایک بڑی عمر کے ساتھی کہنے لگے جب میں فضائل صدقات پڑھ رہا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا کیا چیز ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس کے اندر اللہ نے ایک اثر رکھا ہے، یہی کتابیں تعلیم کی ہیں۔ تو وہ جو ساتھی تھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اپنی مسجد میں جا کر کام شروع کرو۔ اپنی مسجد میں گئے، تعلیم شروع کی، 1 ہفتہ تعلیم کیا، کوئی نہیں بیٹھا، 1 مہینہ تعلیم کی، کوئی نہیں بیٹھا، 6 مہینے تک وہ ساتھی تعلیم کرتے رہے، کوئی نہیں بیٹھا۔ اسی طرح حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہلوا بھیجا کہ حضرت میں یہاں تعلیم کر رہا ہوں، 6 مہینے گزر گئے، کوئی تعلیم میں نہیں بیٹھتا، کیا میں تعلیم کرنا چھوڑ دوں، تعلیم کو بند کر دوں؟ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم تعلیم لوگوں کے لیے کرتے تھے تو تعلیم کرنا بند کر دو، اپنے لیے تعلیم کرتے ہو تو تعلیم کرتے رہنا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، تعلیم اپنے لیے ہے، ملاقاتیں اپنے لیے ہیں، گشت اپنے لیے ہے، سیروزہ اپنے لیے ہے، اندرون اور بیرون اپنے لیے ہے۔ یہ بات ذہن سے نکلی ہوئی ہے۔ بہت پہلے ہم نے ایک قصہ سنا، 22-23 سال پہلے حضرت فاروق صاحب دامت برکاتہم کی جماعت افریقہ گئی۔ ایک ساتھی آیا، کہنے لگا کہ حضرت یہاں افریقہ کا ایک ساتھی 4 مہینے لگا کر کے آیا ہے ہندوستان سے، لیکن کام نہیں کر رہا۔ اس رہبر کے ساتھ اس سے ملاقات کرنے گئے، اس سے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں نہیں جڑتے، کیوں نہیں کام کرتے؟ اور کہنے لگا حضرت ساری تبلیغ آپ کے ہندوستان میں ہے، سب لوگ جم کر بیٹھتے ہیں، جڑ کر بیٹھتے ہیں، اور یہاں کوئی جڑتا نہیں، کوئی بیٹھتا نہیں، اور یہاں کوئی سنتا نہیں۔ حضرت کیا فرمایا؟ حضرت فاروق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ دیکھو اس کی نیت اوروں کی تھی، جب لوگ نہیں سنے تو یہ بھی تھک کے بیٹھ گیا، اور فرمایا اگر یہ اپنے لیے کرتا کام کبھی تھکتا؟ کبھی نہیں تھکتا، کام کرتے رہتا۔ جیسے تاجر تجارت اپنے لیے کرتا ہے،
ملازمین اپنے لیے ملازمت کرتا ہے تو اس کی ڈیوٹی نہیں چھوٹتی، کاشتکار کاشتکاری کرتا ہے، کھیتی باڑی والا اس میں لگا رہتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے اور اس کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، دین کی محنت و دعوت کا کام کس کے لیے ہے؟ اپنے لیے۔ اسی لیے جس کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا ہوتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حضرت مولانا، دیکھو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جو باتیں آپ کے سامنے ہم مذاکرے میں لا رہے، جو بڑوں سے سنتے ہیں اسی کا مذاکرہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ ساتھی تھے جو ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، انہوں نے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ جتنی فکر، جتنی محنت آپ کرتے ہیں، جتنا کام آپ کرتے ہیں، اتنی فکر محنت کام ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا مجمع میں کئی گھنٹے بات کرتے، روانگی کی، واپسی کی، فجر کی بات، مہمانوں سے بات، اتنا بات کرتے تھے۔ ہمارے نثار حضرت رحمت اللہ علیہ انتقال ہو گیا، وہ اپنے بیان میں ایک مرتبہ فرما رہے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بات کرتے 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 جو پھیپڑے تھے ایسے سکڑ گئے تھے، اتنا بات کرتے تھے۔ ہمارے اس شہر بنگلور میں ایک مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، تعزیتی اجلاس تھا، اس میں حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ 150 سال کا کام کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ کتنا کام کرتے تھے ہوں گے؟ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت جتنی فکر، جتنی محنت، جتنا کام آپ کرتے ہیں، اتنی فکر محنت کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی میں جو کام کرتا ہوں نا اپنا سمجھ کے کرتا ہوں، تم جو کرتے ہو وہ میرا سمجھ کے کرتے ہو، اگر تم بھی کام کو اپنا سمجھ کے کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے کام لے لے گا، فرمایا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اپنی ہر چیز کو اپنا سمجھتے ہیں، کام کو اپنا سمجھ کے کرنے پر اللہ کے یہاں سے فیصلے ہیں، اللہ کے یہاں سے فیصلے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، محنتوں کو مقدم رکھنے پر اللہ کے یہاں سے فیصلے ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، ذہنوں میں کیا کیا چیز آتی ہے، کیا کیا چیز ذہن کے اندر آتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اکابر ہمیشہ طلبگار رہیں۔ طلب انسان کی ترقی کا ذریعہ ہے، طالبین نوازے جاتے ہیں۔ جو قانع ہوتا ہے، قناعت کرنے والا، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اکابر فرماتے ہیں اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ جو قناعت کرنے والا ہوتا ہے اور جو تنقید کرتا ہے، کہنے سے بھی ڈر لگتا ہے، جو تنقید کرتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، فرمایا کہ طالب بن کر کے ہم رہیں۔ طلب جس کے اندر ہوتی ہے اللہ کے یہاں سے اسے بہت کچھ ملتا ہے۔ دیکھو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ایک پیالہ ہے، چلو ایک برتن ہے، برتن بھرا ہوا ہے، اس میں کچھ ڈالیں گے، بھرے گا کہ گرے گا؟ ذرا بولو، بولو نا ساتھی، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی بولو، ارے بھرے گا کہ گرے گا؟ گرے گا۔ ہم ہمارے بڑوں کی بات سنیں، علماء کی بات سنیں، مفتیان اکرام کی بات سنیں، اکابرین کی بات کو ہم سن رہے ہیں، ذہن میں لے کر بہت سارا بیٹھیں، تو کیا اندر بات جائے گی؟ خالی ذہن بیٹھ کر کے ہم اپنے بڑوں کی بات کو سنیں۔ ہاں خالی ذہن، جب خالی ذہن بیٹھ کر کے بات کو سنیں گے ہم لینے والے ہوں گے، ہاں لینے والے ہیں۔ دیکھو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، اکابر گزرے ہیں، میرے دوستوں بزرگوں، ان کے اندر یہ چیزیں تھیں جس کے لیے ان کی ترقی ہوئی۔
مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکی ایک دیہات کی جماعت بھی آ کر بات کرتی، بیٹھ کر اس کی بات کو سنتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ یہاں بیٹھ کے سن رہے تو کیا فرمایا؟ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو استقبال کے لیے کھڑایا تھا، حالانکہ چارپائی پر بیمار تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی فرمایا استقبال بھی کریں اور اوابین کی نماز بھی پڑھیں، کیونکہ کوئی آتا مٹکے سے پانی پیتا، استنجا کر کے جاتا، ان سے بات کرتے۔ ایک مرتبہ اوابین کی نماز میں چلے گئے، ایک آدمی آ کر مٹکے سے پانی پی کر جانے لگا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر دیکھیں، بیماری کی حالت میں کہہ رہے کہ وہ گیا وہ گیا وہ گیا، تڑپ رہے ہیں۔ جب آئے مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہم استقبال سے چلے گئے، کہا کہ حضرت آپ ہی نے تو فرمایا کہ اوابین کی نماز بھی پڑھیں، تو کیا فرمایا اگر تمہیں اوابین کی نماز ہی پڑھنی تھی تو اپنے استقبال کی جگہ کسی اور کو ٹھہرا کے جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں، لیکن میرے دوستو بزرگوں دیکھیں ان کی طلب، جب بھی یہ اکابرین کے بیانات اور ان کی مجالس میں آتے، ان سے مذاکرہ سنتے تو یہ کہتے تھے مجھے پہلے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب مجھے سمجھ میں آئی ہے۔ جب بھی آتے بیانات کو سنتے تو یہ کہتے مجھے پہلے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب سمجھ میں آئی ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ 1992 میں بھی تشریف لائے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، جب آ کر ان کی فکروں کو دیکھا، ان کے تڑپنے کو دیکھا، ان کے مذاکروں کو سنا، اس وقت بھی کہہ رہے تھے مجھے پہلے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب مجھے بات سمجھ میں آئی ہے۔ اتنا بڑوں کی صحبت ملنے کے باوجود بھی جب اکابرین کی مجلس میں، بزرگوں کی مجلس میں آتے تو یہ کہتے تھے کہ مجھے پہلے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب سمجھ میں آئی ہے۔ ایسا لیتے تھے بڑوں کی بات کو۔ اسی لیے میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، یہ چیز ہمارے اندر ہو کہ ہم لیں۔ ملک کا جوڑ تھا ڈاکٹر عبد المنان صاحب، کہنے لگے دیکھو بھائی، خدمت کرنا، مشورے سے چلنا اور بڑوں کی صحبت یہ ترقی کا ذریعہ ہے۔ خدمت اور اپنے آپ کو مشورے سے چلانا یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ترقی کا ذریعہ فرمایا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، فرمایا کہ یہ چیزیں تھی ہمارے اسلاف کی اکابر کی۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، آپ کے سامنے مذاکرے کے طور پر لا لیتے ہیں۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو باتیں سنی تھی وہی اصول ان سے ملتے ہیں، کام کے ہیں، ان سے کام کے اصول ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ زمانہ گزر گیا، ایک مرتبہ ایسا ہوا، پروفیسر نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ یونیورسٹی کے، اور پرانے ساتھوں میں سے یہ بھی میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلہ لگایا۔ جب چلہ لگایا، لگاتے لگاتے رائے دینا شروع کی تو میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی نادر تم رائے مت دو، وقت لگاؤ۔ وہ خاموش ہو گئے۔ پورا چلہ لگایا، پورا چلہ لگانے کے بعد کہنے لگے میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلہ لگانے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے
کہ مجھے تبلیغ کی ہوا بھی نہیں لگی. یہ ہے بڑوں کی صحبت کا نفع، بزرگوں کی صحبت کا یہ نفع ہے. اسی لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بزرگوں کی جو صحبت ہے، بڑوں کی صحبت ہے، یہ ترقی کا ذریعہ ہے. اسی لیے یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. ہاں، یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہو. میرے دوستوں، بزرگ بھائیوں، دیکھیں، ایک حقیقی چیز یہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ضلعوں کو جوڑا جاتا ہے. ایک عمومی اجتماع کے نام سے، ایک مزیدوار جماعت کے جوڑ کے نام سے پورا ضلع جڑتا ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، یہ وہ عملہ ہے جو اپنے بستیوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے تعلقوں میں محنت کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے آ رہا ہے. میرے دوستوں، فرمایا کہ اس وقت بہت زیادہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عملہ کیسا بنے، ہماری محنتوں سے عملہ کیسا تیار ہو، اس کی فکر ہونی چاہیے. دیکھو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، زمین ہے نا، زمین پر جب محنت ہوتی ہے تو دال، دانا، گیہوں، اناج نکلتا ہے. اور محنت ہوتی ہے تو اس کے اندر سے لوہا نکلتا ہے، تانبا نکلتا ہے، پیتل نکلتا ہے. اور محنت ہوتی ہے سرن کی شکل میں جا کر تو سونے کے کان نکلتے ہیں. پھر اس کو گلا کر پگھلاتے تو گلے کا ہار بنتا ہے، کانوں کی بالیاں بنتی ہیں، ہاتھوں کے کنگن بنتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو نا. اسی طرح میرے دوستوں، بزرگ بھائیوں، عوام میں، لوگوں میں اگر ہم محنت کریں، کام کریں، ایسے ہیرے نکلیں گے، ایسے صفات والے نکلیں گے، ایسے خوبیوں والے نکلیں گے، ایسے کام کرنے والے ملیں گے. وہ اتنا کام کریں گے، اللہ ان کی محنتوں سے تعلقوں کو کھڑا کرے گا، اور یہاں تک کہ زونوں کو اللہ کھڑا کریں گے. ان کی فکروں سے ملکوں میں اگر ان کو بھیج دیا جائے، ملکوں میں ماحول بنا کر آئیں گے. وہ کون ہوں گے؟ جو ہماری محنتوں سے لگے ہوئے ہوں گے. اسی لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمیں یہ بات سب سے پہلے ذہن میں ہونی چاہیے. حضرت فاروق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جو دیہاتوں میں، قریوں میں ہیں، نہ ان کے پاس دین ہے نہ دنیا ہے، لیکن ہماری مغفرت کا سامان ضرور ہے. اسی لیے میرے دوستوں، کہ یہ موقع جو ہے وہ ہمیں کمائی کرنے کا موقع ہے. 1962 میں چھاپی میں ایک اجتماع ہوا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے ملک والوں سے کہا کہ دیکھو، ملکوں کے لیے جماعتیں بناؤ. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کی جماعت عراق اور ایران کے علاقوں میں گئی، اور یہاں تک کہ بہت سارے اکابر، فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جماعتیں گئی. سائیکل والے ابراہیم صاحب تھے، ان کی جماعتیں گئی. مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت مراکش گئی. جب جماعت مراکش گئی، یہ کوئی تبلیغ کو نہیں جانتا تھا. آپس میں مشورہ کیا کیسے کام کریں. انہوں نے ایسی ترتیب بنائی، 4 دن محنت کرتے، 3 دن کے لیے وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ دیتے. پہلے دن گشت کر کے، ملاقاتیں کر کے، تعلیم کر کے، اعلان کر کے بتاتے. دوسرے دن ان سے کام لیتے. تیسرے دن ان سے جائزہ لیتے. بتاؤ بھائی، 3 دن لگائے، نفع ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ کہتے، حضرت بہت نفع ہوا، بہت نفع ہوا. حضرت مولانا عمر صاحب فرماتے، بھائی 4 مہینے کے ارادے کرو، ہندوستان تشریف لاؤ. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پھر یہ جماعت پورے 4 مہینے 4 دن محنت کرتے، 3 دن اپنے ساتھ لیتے. پہلے دن کام کر کے بتاتے، دوسرے دن ان سے کام لیتے، اور تیسرے دن ان سے جائزہ لے کر ان کے 4 ماہ کے ارادے کراتے. ان میں سے ایک عرب تھے، شیخ حمداوی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں لگے. ان کے ساتھ 3 دن لگایا. پھر وہ ہندوستان آئے، 4 مہینے لگائے. ان کے اندر ایسی فکر پیدا ہوئی، ایسی تڑپ، ایسی بے چینی ان کے اندر پیدا ہوئی. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، فرمایا کہ وہ یورپ کے ممالکوں کو اٹھایا، عرب کے ممالکوں کو اٹھایا، اور یہاں تک کہ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کام کرتے کرتے اللہ کا کرنا ایسا ہوا،
وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمتullah علیہ کی دعاؤں میں یہ دعا تھی کہ اللہ کل قیامت کے دن شیخ حمداوی کو جو کچھ تو دے وہ مجھے بھی دے، کیونکہ شیخ حمداوی میری کمائی ہیں۔ شیخ حمداوی کیا ہے؟ میری کمائی ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ جو ہماری زندگی ہے کمائی کرنے کے لیے ہے، یہ جو ہماری جوانی ہے کمائی کرنے کے لیے ہے، یہ جو ہمارا ادھڑ پن ہے یہ کمائی کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے دیکھیں دیہاتوں میں قریوں میں کیسا حال ایمان والوں کا ہے، نا امیدیاں چھائی ہوئی ہیں، مایوسیاں چھائی ہوئی ہیں، ان کا علاج ان کا حل دین سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارا یہ عملہ ان کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، ذہن سازی کریں، تو میرے دوستوں یہ اگر لگیں گے کام میں اتنا کام کرنے والے ہوں گے، اور یہ کھڑیں گے تو کتنا بڑا نفع ہوگا۔ اسی لیے ہم کمائی کریں، میری محنت سے عملہ تیار ہو جائے، ایسی فکر میرے اندر ہونی چاہیے۔ میرے دوستوں بزرگوں دیکھو، جسے کام کا یقین ہوگا نا وہ کبھی کام نہیں چھوڑے گا، کبھی آگے پیچھے نہیں کرے گا، ہاں کبھی آگے پیچھے نہیں کرے گا۔ ہمارے شہر بنگلور میں 4 شب گزاری کے مقامات ہیں۔ یہ مزمل جو ٹینری روڈ کی طرف پڑتا ہے، وہاں ایک جماعت آئی بیرون کی، انہوں نے ایک عجیب قصہ سنایا۔ ایک ساتھی کا 20 کلومیٹر دور میں اعلان طے ہو گیا۔ کتنے کلومیٹر دور؟ 20 کلومیٹر۔ اب یہ دکان سے، آفس سے، کام کی جگہ سے جلدی جلدی گھر آئے تو بیوی نے کہا اجی کھانا کھا لیجیے۔ یہ کہنے لگے نہیں بھائی مجھے بہت دور جانا ہے، مشورے سے میرا اعلان ہے۔ بیوی نے کہا اجی تھوڑا سا تو کھا لیجیے نا۔ تو کہنے لگے نہیں بھائی مجھے جانا ہے، بہت دور ہے۔ بیوی نے کہا ان کو صاف صاف کہنا ہے۔ کہا دیکھو جی صبح میں بچہ گم ہو گیا، بچہ گم گیا، بچے کو میں صبح سے ڈھونڈ رہی ہوں، بچہ ملتا نہیں، ذرا بچے کو ڈھونڈے، بچے کو تلاش کریں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جس ماں کا باپ کا بچہ گم ہو جائے اسے کھانے میں اچھا لگتا ہے، اسے پینے میں اچھا لگتا ہے، وہ لیٹتا ہے، ارے وہ تو دیوانہ وار پھرتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ سنا ساتھی نے، ایک دم سے 1-2 منٹ کے لیے خاموش۔ ادھر بچے کا مسئلہ، ادھر اللہ کے دین کا تقاضا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کس کو مقدم رکھتا ہے۔ 1-8 منٹ گزرنے کے بعد ایک دم سے وہ ساتھی کہنے لگے نہیں بھائی مجھے تو گشت پہ جانا ہے۔ وہ اپنی سواری لی، نکل گئے۔ کتنی دور؟ ارے بولو کتنی دور نکلے ہیں؟ آپ بھی اپنے زونوں میں جاتے ہوں گے۔ جیسے ہی پہنچے، عصر کے بعد گشت اور ان کا اعلان تھا، مسجد کے پاس اپنی سواری کھڑائی، جلدی جلدی مسجد میں گئے تو امام صاحب عصر کی اقامت ہوئی، رکعت باندھے۔ یہ بھی جا کر جلدی سے رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب نے پوری نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اب ان کا اعلان تھا نا، اعلان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ امام صاحب مائک لے کر کہنے لگے بھائی تھوڑا تشریف رکھیں، تھوڑا بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ کہا دیکھو بھائی ایک بچہ ملا ہے، جس کسی کا بھی ہے تو لے لیں، یہ مڑ کے دیکھتے ہیں انہی کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، انہی کا بیٹا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کے دین کے تقاضے کو چھوڑ کر کے بچے کو ڈھونڈنے میں لگتے، دائیں بائیں آگے پیچھے 20-20 کلومیٹر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک کے چور ہو جاتے۔ لیکن اللہ کے دین کی محنت کو مقدم رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بآسانی ان کے بچے کو ان کے حوالے کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی مددیں ہیں، اللہ کی طرف سے نصرتیں ہیں۔
اسی لیے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمتullah علیہ، ان کے خادم نے حضرت سے کہا، حضرت آپ کی خصوصی دعاؤں میں میرے لیے دعا کریں۔ تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمتullah علیہ نے فرمایا، بھائی تو اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، سوالات نبیوں کی دعاؤں میں تیرا حصہ ہو جائے گا، سوالات نبیوں کی دعائیں تجھے لگ جائیں گی۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اگر ہم کام اپنے کام بنانا ہے، کام کو مقصد بنائیں گے، اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہوں گے۔ مولانا اسماعیل صاحب گودرہ دامت برکاتہم ہمارے سلطان شاہ منگل کے مشورے میں آئے اور کہہ رہے تھے، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، اکابر گزرے ہیں، ان پر کوئی حال آ جاتا، پریشانی آتی تو وہ کیا کرتے؟ تعلیم 20-25 منٹ کی گھر میں ہو رہی تھی تو 1 گھنٹے کی تعلیم شروع کر لیتے، اور 2.5 گھنٹہ لگاتے تھے تو 8 گھنٹے لگاتے، 3 دن لگاتے تھے تو 10 دن لگاتے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ وقت بڑھانا میرے مسئلے کا حل سمجھتے تھے، میری پریشانیاں زائد وقت لگانے سے حل ہوں گی، یہ ذہن میں آتا تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، دیکھیں اس وقت اس کو مقدم رکھنا۔ دیکھو جسے کام کا یقین ہوگا وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اللہ معاف کرے، آج کہنا پڑتا ہے کہ معمولی 200 500 1000 2000 کے لیے میرا پہلا گشت قربان ہو جاتا ہے۔ بتاؤ میرے دوستو، اللہ کی مددیں کہاں سے آئیں گی؟ اکابر میں سے فرما رہے تھے، دیکھو کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ ایسا ہے کیا؟ ارے بولو بھائی، کیا فرماتے ہیں اکابر؟ اکابرین کیا فرماتے ہیں؟ کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ذرا پیچھے والے بولو، ایسا ہی ہے کیا؟ ادھر والے بولو، ایسا ہی ہے؟ ارے بولو نا۔ اکابر فرماتے تھے، دیکھو کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، کام میں جمنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ میں زمانے سے کام کر رہا ہوں، کیا میرے اندر پابندی ہے؟ کیا میرے اندر استقامت ہے؟ بتاؤ میرے دوستو، دوسرے مہینے میں میرے 3 دن لگیں گے تو اللہ کی مددیں میرے ساتھ کہاں سے آئیں گی؟ تیسرے سال میرا چلہ لگے گا تو اللہ کی مددیں میرے ساتھ کہاں سے آئیں گی؟ 2.5 گھنٹے کے نام پر میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ ملاقات کر کے اپنی تجارت اپنے گھر چلے جا رہا ہوں، اللہ کی مددیں کہاں سے آئیں گی؟ مسجد وار جماعت میں ہفتے میں 2-3 مرتبہ میں بیٹھ رہا ہوں تو اللہ کی مددیں میرے ساتھ کہاں سے آئیں گی؟ ارے استقامت پر اللہ کے یہاں سے بہت کچھ ملتا ہے، پابندی پر اللہ کے یہاں سے ملتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، جسے کام کا یقین ہوگا نا وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، کام کرتے چلا جائے گا۔ ایک سہارنپور کی جماعت آئی، وہ کہنے لگی کہ دیکھو جب بھی کوئی دین کا تقاضا پورا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک حال اس پر آتا ہے۔ کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب تقاضا دین کا ہوگا، دعوت کے کام کا ہوگا، جب اسے پورا کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے، حال کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جب یہ خوف کھا کر ڈر کر وہ اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا تو مولانا یوسف صاحب رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ بعد میں اس پر بڑے بڑے حالات، مسائل، مصیبتیں نہ آ جائیں۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، یقین پر اللہ کے یہاں سے فیصلے ہیں، جیسا یقین ہوگا ویسے فیصلے ہوں گے۔ اسی لیے مجھے کام کا یقین ہو کہ یہ جو مقامی 5 کام ہیں، فرمایا کہ یہ میری ترقی کا ذریعہ ہے، میں جانچ کر کے اسے پورا کروں۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی جماعت بنگلور میں آئی تھی، بہت اچھا کام کر کے گئی۔ ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے، ارے ایک ساتھی تمہارے یہاں کا رہبر ہمیں ملاقات میں لے کر گیا تو ملاقات کراتے کراتے ایسا گھڑی دیکھ کر کہنے لگا، حضرت ابھی ایک 10 منٹ ملاقات کر لیتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، وہ 10 منٹ ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگا، حضرت اب میرے 2.5 گھنٹے پورے ہو گئے، چلیں واپس کرتے ہیں۔ بتاؤ ان کے ساتھ اللہ کی مددیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ وہ جماعت کے ساتھی مجھ سے کہنے لگے، ابھی 1 مہینہ قبل وہ آئے تھے۔ اسی لیے پابندیوں پر اللہ کے یہاں سے فیصلے ہیں۔ دیکھو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بڑے چاہتے کیا ہیں؟ جیسا فرمایا، جیسا بتایا گیا ویسی فکریں ہوں گی،
اللہ کے یہاں سے فیصلے ہوں گے۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہر بنگلور میں 4 بڑے اجتماعات تھے، وہ اجتماعات کی کامیابی کے لیے مسجد کا اجتماع ہو رہا تھا۔ حضرت فاروق صاحب دامت برکاتہم کی مسجد، وہاں مولانا کا تقاضا تھا، مولانا کو مدعو کیا تھا کہ وہ اجتماع میں آپ تشریف لائیں۔ آپ کے کولار کے جوڑ سے یا اجتماع سے مولانا کے ساتھ ہم بھی تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت کے گھر پہنچے، دیر ہو گئی ٹریفک کی وجہ سے۔ فاروق صاحب دامت برکاتہم کی گھر میں مغرب پڑی، پھر ان کی مسجد میں گئے۔ حضرت نے بیان فرمایا، بیان فرمانے کے بعد فرمایا بتاؤ تمہاری مسجد وار جماعت کے چھوٹی چھوٹی جماعتیں کتنی ہیں؟ بنگلور میں زون کہتے ہیں، علاقے میں اسے چھوٹی جماعتیں بولتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے حضرت 5 جماعتیں چھوٹی چھوٹی، ایک ایک کی کارگزاری سناؤ۔ ایک جماعت کھڑی ہوئی، کہنے لگی، وہ کارگزاری سنائی، دوسرے نے کارگزاری سنائی، تیسرے نے کارگزاری سنائی، چوتھے نے کارگزاری سنائی، 5ویں چھوٹی جماعت کھڑی ہو کر کارگزاری سناتے ہوئے کہنے لگی کہ مولانا ہمارے حصے میں، ہمارے زون میں ہم نے ایسی فکر ایسی محنت کی، الحمدللہ 2 ماہ کی بیرون کی جماعت تیار ہو گئی، رخ آ گیا ہے اور ہماری ٹکٹیں بن گئی، 1 ہفتے کے بعد یہ ہماری جماعت جا رہی ہے۔ مسجد سے نہیں، زون سے بیرون کی جماعتیں جا رہی ہیں۔ مولانا کا زمانہ 12 کے کتنے سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، جب ہمارے بڑوں نے بات کہی زون وار ترتیب، یعنی اپنی مسجد وار جماعت کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر کے محنت کریں، میرے دوستوں اس میں ہمیں اپنا حصہ ملتا ہے۔ یہ میری گلی ہے، یہ گاؤں میرا ہے، یہ میری بستی ہے، یہ میرا تعلقہ ہے، یہ میرا حلقہ ہے، اس کے 4 گلیاں ہیں، 12 سے 15 ساتھی مسجد وار جماعت میں بیٹھتے ہیں، تو اسے 3 کی جوڑی بنا کر اپنے حصے میں محنت کر کے 4 ماہ کی جماعت نکالیں، چلے کی جماعت نکالیں، 6 روزہ کی جماعت نکالیں۔ اس چھوٹی جماعت کا دوسرا گشت وہاں کہیں ایسی جگہ کریں جہاں مسجد نہیں ہے، یا کوئی چھوٹا ہوا علاقہ ہے یا ایکسٹینشن ایریا ہے، وہاں جا کر میں دوسرا گشت کروں۔ ابھی 20 دن پہلے حضرت فاروق صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے میرا خاصمیہ مسجد میں جانا ہوا، ان لوگوں نے وہ پورے بازار والوں کو جوڑا، فرمایا کہ ان کی 7 چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہیں، 7 جماعتوں سے، یعنی 7 چھوٹی چھوٹی جماعتیں، ہر مہینہ 7 3 دن کی جماعتیں جاتی ہیں، اور سالانہ 7 چلے کی جماعتیں اس مسجد سے جاتی ہیں۔ ابھی ہمارے سراج الدین صاحب میک میں کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ 25-20 دن پہلے ایک بیرون کی مردوں کی جماعت بھی نکل گئی۔ لینا بڑوں کی باتوں کو ایسا لینا، جب کریں گے تو پھر اللہ کے یہاں سے فیصلے ہوں گے۔ بہت پہلے حضرت فاروق صاحب یہ کہتے تھے، ایک ملک کو مولانا ابراہیم صاحب حضرت فاروق صاحب دامت برکاتہم کا جانا ہوا، ایک ملک کا میں نام نہیں لوں گا، وہاں اسی طرح مسجد وار جماعت کا جوڑ تھا۔ ایک مسجد والوں کو کھڑا کیا، پوچھا بھائی تمہاری مسجد کے اطراف مسلمانوں کے مکانات کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگے 700 مکانات۔ اچھا پوچھا بتاؤ ہر گھر میں جانا ہوا؟ وہ کہنے لگے حضرت 700 مکاناتوں میں ملاقاتیں ہو گئی، گھر کے ہر فرد میں ملاقات ہوئی، کسی گھر میں 3، کسی میں 4، کسی میں 5 ہوتے ہیں، ہر گھر کے فرد سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگے حضرت پورے گھر کے فردوں سے بھی ہماری ملاقات ہو گئی۔ فاروق صاحب نے فرمایا اب کیا رہا، کیا پوچھیں؟ گھروں سے بھی ملاقاتیں ہو گئی، گھر کے فردوں سے بھی ملاقات ہو گئی، اب کیا رہا؟ اللہ نے میرے ذہن میں عجیب بات ڈالی، میں نے ان سے پوچھا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت الحمدللہ ہمارے محلے سے 4 ماہ کی جماعتیں گئی، یہ ملاقاتوں کی برکت سے چلے کی جماعتیں نکلی، اور ہمارے محلے میں ایک بھی بالغ مرد ایسا نہیں ہے جس کے 3 دن نہ لگے ہوں۔
اللہ اکبر. پھر یہ کہا کہ حضرت ہمارے محلے میں 40% مسلمان نمازی ہیں. کتنے فیصد؟ 40%. جب حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے یہ کارگزاری سنی تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو انہوں نے وہ کیا جو ان کو کرنے کو کہا گیا تھا. جیسا ہمارے بڑوں نے بتایا ویسا ان محلے والوں نے کیا. اب بتاؤ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ گھر میں 4 بولے تو 700 مکان کے کتنے ہوئے؟ ارے بولے نا 2800. اس میں سے 40% نمازی تو کتنے نمازی ہوئے؟ ارے ذرا بولو نا گریجویٹ والے، کتنے ہوئے؟ 40% کتنے ہوئے؟ 50 کا تو 1400، 40 کا تو 1200. چلو 1200 کا مجمع اگر مسجد میں نماز پڑھے گا 5 وقت پڑھ کے جب اپنی گلیوں میں نکلے گا، اپنے بستیوں میں، اپنے محلے میں نکلے گا، جو 60% جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھیں گے تو کیا ان کو بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اور اللہ کی طرف سے انوارات و برکات کا نزول ہوگا نہیں ہوگا اس محلے میں؟ بولو میرے دوستو، ہوگا نہیں ہوگا؟ اسی لیے جو بات ہمارے بڑوں کی طرف سے آتی ہے اسے لینا، اسے پورا کرنا. دیکھو گھر گھر کی ملاقاتوں میں اللہ نے اثر رکھا ہے. اپنے محلے میں جتنے مکانات ہیں ان سارے مکانوں سے ملاقات کرنے کی ترتیب بنانا اور ہر گھر کے فرد سے ملاقات کرنے کی ترتیب بنانا. میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر 15 دن میں ایمان والے سے ملاقات کر کے اسے ایمان کی، یقین کی، خبر کی، حشر کی، میزان کی، پل صراط کے مذاکرے کرنی چاہیے ہر ایک ایمان والے سے. میرے دوستو بزرگوں، یہ ہمارے بڑے چاہتے ہیں، ہمارے اکابر یہ چاہتے ہیں. جہاں محنت ہو رہی ہے وہاں نتائج نکلیں گے. دیکھو میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، کام کمزور ہے، کام کمزور ہے. خدائے پاک کی قسم کبھی کام کمزور نہیں ہوتا، ہم کمزور ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا ماہانہ مشورے میں اللہ معاف فرمائے ہماری 3 دن کی جماعت نہیں نکلی تو سمجھو اس محلے میں 2.5 گھنٹے کی محنت نہیں ہو رہی ہے. گھر گھر فرد فرد کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر اپنے حصے میں محنت نہیں ہو رہی ہے. تھوڑی سی حرکت، تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے کام کرنے پر اللہ بہت کچھ دیتے ہیں. الحمدللہ آج یہ مجمع ابھی کارگزاریاں رات میں بھی مرتب کیا، عشاء کے بعد اب مرتب کر کے آئے ہیں. کافی کارگزاریاں ہمارے سامنے ہیں. دیکھو میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، اب جو ہم کارگزاری سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جماعتیں کام کر کے آتی تھی، اللہ کے نبی فرماتے کارگزاری سناؤ. کیونکہ کارگزاری سننا اور سنانا یہ سنت ہے. اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں بڑے دھیان سے کارگزاری سنیں. دیکھو یہ جو کارگزاری کا عمل، جو سنت والا عمل ہے نا، یہ ایک عرصے تک چھوٹ گیا تھا. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے فکروں پر، ان کی توجہات پر پھر وہ سنت اس امت میں، اس کام کرنے والوں میں زندہ ہوئی، ان کے زمانے سے زندہ ہوئی. اسی لیے میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، ہم کارگزاری سنائیں، ہم کارگزاری سنائیں، جو ہو رہا ہے وہ کارگزاری سنائیں. کبھی کبھی میرے دل میں یہ بات ہوتی ہے اگر میں کمزوری سناؤں گا تو میرے تعلقے کی، میرے زون کی، میرے حلقے کی عزت نہیں. میرے دوستو جو ہو رہا ہے وہ میں سناؤں گا تو صحیح رہبری ملے گی. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے اپنی تکلیف صحیح بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ جب صحیح بتاتے صحیح دوا ملتی ہے، پھر شفا ملتی ہے. ایک وکیل کے پاس، لاہر کے پاس جاتے، اپنا مقدمہ ہوتا ہے، صحیح بتاتے
تو اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہم اپنے ذمہ داروں کے سامنے جو ہو رہا ہے وہ سنائیں۔ اس وقت ہمارے اکابر کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ داروں کے سامنے سے ہمیں بات ملے گی، اس کے مطابق ہم کام کریں، پھر رہبری ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں نہج، کام کا نہج، جیسے بتایا گیا ویسا کرنا، پھر اللہ کے یہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، کام خوب ہو رہا ہے، لیکن منشا جو اکابر بزرگان دین، ہمارے اسلاف جو ہمارے بڑے چاہتے ہیں، ان کی منشا کے بغیر ہو رہا ہے، اس میں نفع نہیں اٹھائیں گے۔ نہج کے مطابق کام ہو رہا ہے تو نفع ہی نفع ہوگا۔ اگر کام تھوڑا ہو رہا ہے، نہج کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اللہ کے یہاں سے فیصلے ہوں گے۔ اسی لیے دیکھیں میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہمیں عملے کو بنانے کی فکر کرنا ہے۔ تھوڑے سے مذاکرے سے لوگوں کے ذہن بن جاتے ہیں، لوگ آمدہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حلقے ابرار میں ایک پستورات کی جماعت تیار ہوئی، ایک جوڑے کی کمی تھی۔ مسجد وار جماعت کے ساتھی، چلو ان سے ملیں گے، ان سے ملیں گے، ان سے ملیں گے۔ ایک آدمی سودی کاروبار کرنے والا، اور نشہ بھی کرتا تھا، اسے جا کر بولے 3 دن مستورات کی جماعت جا رہی ہے، آپ بھی اپنے اہلیہ کو لے کر نکلیں۔ وہ کہنے لگا کھڑو، میری بیوی کو پوچھ کر آتا ہوں۔ جا کر پوچھا، بیوی تیار، دونوں 3 دن لگائے، سودی کاروبار کرنے والا 3 دن لگاتے مغرب میں مستورات میں مذاکرہ ہوتا ہے اور تعلیم میں مذاکرے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بات آئی، اگر کوئی سودی کاروبار کرے گا، لین اور دین کرے گا، تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان ہے، اور وہ نفع کا پیسہ، سود کا، اگر ہمارے بچے اولاد کھائیں گے تو یہ بچے، یہ اولاد ماں باپ کے نافرمان نکلیں گے۔ یہ میاں بیوی 3 دن لگاتے جب یہ سنا، 3 دن لگا کر گھر میں آئے، بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا، آج سے سودی کاروبار بند۔ ایک آدمی 2 لاکھ روپے لے کر آیا، نیاز بھائی یہ لیو سود کے پیسے۔ وہ کہنے لگا نکو بھائی جاؤ۔ وہ کہنے لگا بھائی نشے میں ہی کیا، یہ آپ کے سود کے پیسے لو بھائی، نکو جاؤ بھائی۔ ہم لوگ تشکیل میں وہاں گئے، 3 چلی کی ہماری جماعت بند رہی تھی، وہ اس مسجد میں اطراف میں وہ آدمی آیا، بولے حضرت تمہیں 40 دن جا رہے ہیں کیا؟ ہاں میں جا رہا ہوں۔ تو وہ میرے ساتھ رانچی آیا چلے میں، یہ سارا قصہ وہاں اس نے سنایا۔ میں نے اس سے کہا وہ 2 لاکھ روپے نیاز بھائی تمہارے اصل تو لینا نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا امیر صاحب کتنے لاکھاں اس کے میں کھا گیا کہ مجھے معلوم۔ میں نے اس کو پوچھا کتنے لاکھ تو نے ایسے ہی چھوڑ دیے؟ وہ کہنے لگا 35 لاکھ میں نے ایسے ہی چھوڑ دیے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، خدا پاک کی قسم، یہ 3 دن آدمی لگاتا ہے، نیا آدمی لگاتا ہے تو اتنی بڑی قربانی دیتا ہے، تو مجھے بھی آپ کو بھی اپنے اپنے زون میں، دیہاتوں میں، خریوں میں، حلقوں میں محنت کر کے کیا کیسے ہم نئے لوگوں کو 3 دن لے کر جائیں۔ اسی لیے میرے دوستوں، نیا عملہ دیکھو جب کام میں لگتا ہے تو اس کے نفع ہم دیکھیں گے۔ یہ 3 دن لگانے والا چلہ لگائے گا، یہ چلہ لگانے والا 4 ماہ لگائے گا، یہ 4 مہینے لگانے والا ملکوں کے تقاضے پورا کرے گا۔ اسی لیے ہم اپنی 3 دن کی جماعتوں میں 3 دن پہلی مرتبہ کون لگا رہا ہے، وہ ہماری کمائی ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر میرے ساتھ 3 دن کی جماعت جا رہی ہے، پہلی مرتبہ لگانے والے 2 ساتھی 3 ساتھی ہیں، تو بتاؤ میرا نفع ہوگا کہ نہیں؟ اس محلے کا نفع ہوگا کہ نہیں؟ اگر 11 مہینے 3 دن کی جماعتوں میں 3 نئے ساتھی گئے تو 11 کی کتنے ساتھی ہو گئے؟ 33 ساتھی ہو گئے۔ بتاؤ پورا سال پورا ہوگا تو ایک مسجد سے 2 ذمہ دار کے ساتھ 4 چلے کی جماعتیں جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ ارے بولو نا بھائی، ارے جائے گی نہیں جائے گی؟ ارے بولیں پیچھے والے، ضرور جائے گی۔ ایک جماعت آئی
चार महीने लगाकर जा रही थी। 17 साथी थे, हमारे महल्ले से जा रही थी। 4 दिन उनके बाकी थे, वो वापस हो रहे थे। 2000 किलोमीटर ट्रेन का सफर था। मैंने अमीर साहब से पूछा, अमीर साहब ये पूरे हल्के के 17 साथी होंगे? 17 साथी ये पूरे आपके हल्के के होंगे ना? बोले नहीं नहीं, मेरी मस्जिद की जमात है। मैंने फिर भी वो जमात में जो नए साथी थे ना, उनसे पूछा, दूसरे तीसरे के मस्जिद के भी होंगे ना आप? बोले नहीं नहीं, हम अमीर साहब की एक ही मस्जिद के साथी हैं। बताओ मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, 17 साथी 4 महीने लगाकर अगर हमारी मस्जिद में आएंगे, वो मस्जिदवार जमात में बैठेंगे, बताओ उस मस्जिदवार जमात से पूरे तकाजे पूरे होंगे कि नहीं? अरे तकाजे पूरे होंगे कि नहीं? बताओ उस महल्ले में मेहनत होगी कि नहीं? वो महल्ले में काम होगा कि नहीं? हर एक साथी फिक्र लेकर अपने पूरी गलियों में घर घर फर्द काम करेगा और वहां से फरमाए कि जमातें ही जमातें जाएंगी। तो बताओ मेरे दोस्तों, दीन का डंका बजेगा कि नहीं? इसीलिए हम अपनी मस्जिद को मकसद बनाएं। हज़रत फारूक साहब दामत बरकातुहुम 1-2 महीने पहले फरमा रहे थे कि देखो भाई, मस्जिद को टारगेट बनाकर मेहनत करो, मस्जिद से तकाजे पूरे करो और मस्जिद से हमारी सारी जमातें जाने वाली हों, उसे मकसद बनाओ। मेरे दोस्तों, ये क्या कि मैं ब्याह गलाकर कह रहा हूं मैं चिल्ले में तैयार, ये कोई जिम्मेदारी हुई? मैं अपनी जमात बनाऊं, मैं अपनी जमात जिस तारीख में मैं जा रहा हूं, अगर मैं मेहनत करूं तो बताओ उस तारीख में मेरे साथ जमात जाएगी। 2 पुराने साथी और 8 नए साथी या 12 नए साथी, इनकी 4 माह की जमात जाकर आ सकती है, चिल्ले की जमात जाकर आ सकती है। जिस महल्ले में मेहनत होती है, कोई भी मुश्किल नहीं कि वहां से 4 माह की जमात चले। अभी एक अहमदाबाद की जमात आई, जिम्मेदार साथी थे, हम लोग मस्तूरात की जमात बैरून जाने वाली, घर में बैठकर उन मर्दों को बात किया, मस्तूरात अंदर बात सुन रही थी, दोनों बैरून को तैयार हो गए। ऐसे 3 जोड़े घर में बात किए, नहीं 4 जोड़े घर में बात किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों जोड़े बैरून के लिए तैयार हुए और उसका रुख आया, वो बहरीन जमात जा रही है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हम काम को काम बनाएंगे तो अल्लाह के यहां से फैसले होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना काबिर, काम करने से होता है, करने का दिल में ठान लेने से होता है। हाँ, मेरे पास वक्त है, वो वक्त में मेहनत में दूं तो नफा उठाने वाले हम होंगे। इसीलिए इस वक्त जरूरत है मेहनत की। हमारे शहर बेंगलुरु में एक आदमी असर की नमाज को आया मस्जिद में। जो भी आता है तो आप क्या पूछते हैं, भाई क्या बात है, क्यों आए हो? पूछते नहीं पूछते, नया आदमी, लेकिन चेहरा, टोपी, कुर्ता, अच्छे पुराने साथी। पूछा, हजरत क्या बात है, किससे मिलना? नहीं भाई, जरा खड़ो जरा। फिर मगरिब की नमाज पढ़ी तो ढूंढने लगे। फिर साथी पूछे, हजरत क्या बात है, किसे मिलना, कौन होना? नहीं भाई, जरा खड़ो हो। ईशा की नमाज पढ़ी। ईशा की नमाज जब पढ़ी तो वो जिसे तलाश कर रहे थे वो साथी मिल गए। उससे जाकर मुसाफा किया, गले लगाया, मुआनिका किया। साथी जो थे वो कहने लगे, हजरत क्या बात है? वो कहने लगे, मैं इस मस्जिद में तबलीग में नहीं लगा था, मगरिब की नमाज पढ़ने आया। ये मस्जिद का गश्त का दिन था। मैं अपनी हेलमेट रख के मगरिब की नमाज देर से पढ़कर जब जाने लगा तो ये इस्तकबाल वाला ये बड़ी आजिज़ी इंकिसारी से मुझसे कहने लगा कि हजरत थोड़ा तशरीफ रखें, नफा होगा। मैंने कहा मैं यहाँ का नहीं हूँ, 20-15 किलोमीटर दूर जाना है। फिर वो आजिज़ी से कहने लगा, भाई थोड़ा तशरीफ रखें। भाई नहीं भाई, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं गया, सवारी में बैठा तो मेरे अंदर बेचैनी हुई। बेचारा कितनी तड़प से कह रहा था, मैं ऐसे ही आ गया। फिर मेरा दिल मिलाने लगा। फिर मैं गया, अपना हेलमेट रखा, दावत वाली बात में बैठा और बैठ करके मैंने बात को सुनी तो मेरा दिल मुतासिर हुआ।
میں 3 دن لگایا، چلہ لگایا، 4 ماہ لگایا، وہاں کا کام کا پرانا اور ذمہ دار ہو گئے۔ مجھے خیال آیا مجھے تبلیغ میں کون لگایا، میرے ذہن میں سوچتے سوچتے یہ استقبال والا یاد آیا، میں اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے آیا۔ میرے دوستوں وہ فرما رہے تھے استقبال کرنے والا نیا کا نیا ہے، جن کے ہاتھ میں لگا وہ پرانا ذمہ دار ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں مقصد بنائیں کام کو۔ ابھی دیکھیں الحمدللہ کارگزاری کا عمل ہے، آپ سے گزارش یہ ہے جو ہو رہا ہے اس کو سنائیں گے تو ہمارے ذمہ دار وہ جو ہمارے بڑوں کی طرف سے بات ہے اس بات کو ہمارے سامنے رکھیں گے۔ اچھا اس میں سے کارگزاری سنانا کس کس کے ذمہ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں جی، قریب میں بیٹھیں، اور ذرا دور دور جو ہے وہ بھی قریب میں آ جائیں۔ جو پیچھے ہیں ذرا کارگزاری سنانے والے، ہر تعلق کی کارگزاری سنانے والے ذرا قریب آ جائیں، اور جو دور دور ہیں وہ بھی قریب آ جائیں۔ بیٹھے رہیں، اٹھنے کی فکر نہ کریں۔ دیکھو جیسے بات سامنے آئی، کارگزاری سنانا اور سننا سنت ہے، اس عمل میں ہم جم کر بیٹھیں اور بیٹھ کر سنیں گے تو اللہ کے یہاں سے فیصلے ہوں گے۔ بیٹھ کر سنیں گے بھائی انشاءاللہ، جم کر بیٹھ کر سنیں، کوئی اٹھنے کی فکر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔